کامران مرتضیٰ صاحب کیا کرنا چاہیے؟ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اے پی ایس کے بعد تو ویسے ہمیں کبھی زندگی ساری نہیں بھولنا چاہیے کہ کیا ہوا تھا، لیکن دوبارہ دو واقعات ہیں۔ وانا والا دوسرا اے پی ایس کا ایپیسوڈ دہرانے جا رہا تھا۔ اگر وہ ہمارے جوان جو وہاں ڈیوٹی کے اوپر تھے بہت ہی بہادری کے ساتھ، جنہوں نے اپنی جانیں دے کر پورے کالج کی حفاظت کی، اور دوسرا اسلام آباد کے اندر ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ راستہ کیا اپنائیں؟ حکمت کیا ہونی چاہیے؟ ایسا ہے کہ اگر تو آپ کی حکمت درست ہے تو پھر یہ واقعات نہ ہوتے، اور اگر آپ کی حکمت درست نہیں ہے تو پھر حکمت کو جو ہے دوبارہ سے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے آپ کو فورم چوز کرنا پڑے گا کہ کون سے فورم پہ اس حکمت کو بنایا جائے۔ جس فورم پہ یہ حکمت آج تک بن رہی ہے، کیا وہ فورم درست ہے؟ کہ اس کا سوال کا جواب آپ کو اس دہشت گردی کے واقعات سے مل جائے گا۔ اور آیا یہ جو کچھ آپ کی حکمت ہے وہ درست ہے، وہ بھی سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ ٹھیک کیسے کیا جائے، فورم بھی بدلی کریں اور آپ اپنی حکمت بھی بدلی کریں۔ دیکھیے، امن جو ہے یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے، اور جنگ کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شاید ہاں اگر آپ کے اوپر مسلط ہو جائے پھر اس میں آپ کو بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، تو جنگ کے لیے بھی کوئی ایسی آپ کو جو ہے تیار ضرور رہنا ہے، مگر دعا نہیں کرنی ہے۔ تو اس وقت آپ کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک کریے، ہندوستان کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی۔ ان کی معیشت جو ہے افغانستان کی تو اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، اور ہندوستان کے پاس اتنا ہے کہ وہ ہمارا اور اس کا میچ نہیں بن رہا۔ اگر کوئی لمبی لڑائی شروع ہو گئی تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس معاملے کو جو ہے ذہن میں جو ہے لائیے اور سیٹل کریے، ورنہ جو ہے اس میں خدا نہ خواستہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں فورم بدلیں اور انڈیا اور پاکستان افغانستان سے معاملات کو بہتر کریں، تو وہ کیا کریں اس کے لیے؟ فورم کون سا ہو اور راستہ کون سا ہو؟ فورم جو ہے وہ آپ کا پارلیمان ہو۔ پارلیمان میں کبھی جو ہے اس طرح کے معاملات آپ کے نہیں آتے۔ آپ پارلیمان کو اعتماد میں لیں۔ پارلیمان جیسی بھی ہے، اچھی ہے بری ہے، لیجیٹیمیسی کے جو سوالات ہیں وہ الگ، مگر پارلیمان میں یہ معاملات طے کریں۔ اور دوسرا جو ہے امن کی، آپ کو ایٹ اینی کاسٹ امن کی ہی کوشش ہونی چاہیے۔ اس بات کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اپنے ہمسایوں کو انائے کریں۔ افغانستان کے بارے میں ہماری زبان، بھلے ان کا قصور ہوگا مگر ہماری زبان عام طور پہ جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں اور ہمارے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے، تو یہ نتیجہ کیا ہوگا کہ مسائل جو ہے ہمارے بڑھ جائیں گے۔ انڈیا کے ساتھ اگر ہم کسی وارفیئر میں انوالو ہو گئے تو ان کے پاس جو ہے نا وہ 500-600 بلین کے جو ہے نا بلین ڈالرز کے جو ہے وہ ریزرو ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا وہ 20 بلین ڈالر کو بھی ٹچ نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کو اپنا وہ دیکھ کے، قد کاٹ دیکھ کے پھر اس معاملے میں انوالو ہوئی ہے۔ امن کے لیے جدوجہد کرنا جو ہے یہ نیکی کا عمل ہے، اور آپ کو اپنے عوام کو، اپنے جو لوگ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کو اچھے راستے پہ امن کے ساتھ لے کے چلنا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے مسئلے میں ہم نہ پھنس جائیں جس کا نقصان کل ہوتا رہے، اور پھر پاکستان کا کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ہم نقصان نہ کر بیٹھیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنل یونٹی کے حوالے سے ہمیں کر لینی چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ جو مارکہ حق نے اس قوم کو جوڑا ہے، تو سارے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، پارلیمان ہو، ساروں کو کچھ عقل آئے گی کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں، دوبارہ بکھرے نہیں۔ لیکن اس کے 4 ہفتوں کے بعد ہم نے وہ سیاسی سوچ بدل دی اپنی۔ اس کے اوپر ہمیں سب کو، مجھے، آپ کو، سب کو کچھ کام کرنا چاہیے۔ آپ کا رول اس میں، پارلیمان کا رول، اس کے اوپر چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی رائے دیں۔ اس میں ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس وقت ہندوستان کے ساتھ ہمارا یہ مسئلہ ہوا ہے تو ہم سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تھے اور بالکل فوج کے پیچھے قوم کی طرح کھڑے تھے۔ اس میں ہر طرح کی قربانی ایون دینے کے لیے بھی کھڑے تھے، مگر جو اس کے نتیجے میں جو ایک فضا بنی تھی، اس فضا سے فائدہ اٹھا لیتے، اس کے بعد جو ہے نا سب کو انگیج کر لیتے بات چیت میں۔ جتنی پولیٹیکل پارٹیز، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ماضی بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے شاید اتنا وہ شاندار نہ ہو، اگر آپ اس پہ باتیں اگر کرنے لگ جائیں تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ نقائص نکلنے لگ جائیں گے کہ تم نے یہ اس وقت یہ کیا تھا، اس وقت یہ کیا تھا، تم نے فلاں کا ساتھ دیا تھا، فلاں کا۔ اب اس چیزوں کو بھول کے آگے چلنے کا وقت ہے۔ شاید ہم نہیں لڑ سکیں گے، نہیں لڑ سکتے، یہ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، یقیناً طاقتور ہوں گے،
مگر لمبی لڑائی جس وقت بھی ہم کو گلے پڑ گئی تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو اس کے لیے پہلے ہم کو اپنے اندر یکجہتی چاہیے، اپنے اندر معاملات کو سیٹل کرنا ہے. پارلیمان کا رول بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی پارٹیاں بھی جو ہے نا اس میں رول ادا کر سکتی ہیں، مگر اس کے لیے جو ہے نا یہ چھوڑ دیجئے کہ تم نے جو ہے نا اپنی باری میں میرے ساتھ کیا کیا تھا، دوسرا یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی باری میں کیا کیا تھا. اب ساری باریوں میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ہندوستان جتنا بھی برا ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر سٹل جو ہے نا آپ کو اپنے ملک کے مفاد میں ان کو بات چیت میں انگیج کرنا ہے. افغانستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اپنے ملک کے مفاد میں ان کو جو ہے نا وہ انگیج کرنا ہے. وہاں پہ اس طرح سے کوئی ریگولر گورنمنٹ نہیں ہے، اس طرح کی ریٹ نہیں ہو سکتی جو کسی ریگولر گورنمنٹ میں ہوتی ہے. تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے ساتھ جو وہاں کا کلچر ہے وہ آپ کے کئی علاقوں کا یہاں پاکستان میں بھی کلچر ہے. تو وہ آپ کے کوئی اور مسائل جو ہے نا وہ آپ کے گلے نہ پڑ جائیں. ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پارلیمان کے ذریعے، سیاسی پارٹیوں کے ذریعے آپ آگے بڑھیے اور پہلے اپنے ملک میں جو ہے نا وہ آپ ایک یکجہتی پیدا کیجیے اور دین جو ہے نا دوسروں کے ساتھ جو ہے انگیج ہو کے بات چیت میں ان سے اوائڈ کریے کہ تاکہ لڑائی نہ ہو. آپ کے سامنے جو ہے نا آپ چائنا ماڈل کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیے چائنا کبھی جو ہے نا کسی ملک کے ساتھ لڑائی میں کامران انوالو مرتضیٰ نہیں. صاحب، کیوں نہیں آپ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کے اوپر بحث کا آغاز کرتے؟ آپ شروعات کریے اللہ کا نام لے کر اور سو باقیوں کو بھی دعوت دیجیے کہ وہ اس کے اوپر اس فورم کو استعمال کریں. 100 دفعہ کہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یا دوسرے مسائل ہیں، ان پہ بحث کا آغاز کریے اور اس بحث کا ایک نتیجہ بھی نکلنا چاہیے.